یہ مدرسہ عشق مدینہ ہم نے اس وقت بھی میں نے دیکھا تھا جب یہاں ایک میدانی جگہ تھی اور ٹینٹ لگے تھے اور نماز شروع ہوئی تھی، اور اس میں سرپرستی ہمارے اس علاقے کی عظیم شخصیت جو آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے، حضرت علامہ استاذ العلماء عبدالحلیم نقشبندی صاحب، ان کی شفقت اور ان کی دعاؤں سے یہ یہاں کام شروع ہوا، اور پھر اس ادارے کو پروان چڑھانے کے لیے یہاں تک پہنچانے کے لیے استاذی مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ محمد بدر الزمان قادری پرنسپل جامع حجویریہ، جو اکثر بعض جو ہے نا وہ مشاورت میں رہتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو بصیر صاحب بلا جھجک ان سے اجازت لیتے ہیں، استاد جی اب ہم نے ایسے کرنا ہے، تو وہ ان سے رابطے مجھے بتاتے ہیں، پھر میں استاد جی سے پوچھ لیتا ہوں، پھر ان کو بتاتا ہوں، تو جب تک یہ بڑوں کا دست شفقت نہیں ہوتا تو پھر یہ ادارے کامیاب نہیں ہوتے۔ اب یہ اتنا بڑا پروگرام رکھا تو اس میں سب سے پہلے یہی خیال آیا کہ استاد جی کا ہی دست شفقت ہے اور ان سے ہی اظہار خیال کروایا جائے۔ یہ ان کی شفقت ہے کہ لاہور سے طویل سفر کرنے کے باوجود یہاں پہنچے۔ اللہ استاد جی کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے، اور جو عظیم شخصیت ہیں یہاں ہمارے اس علاقے کی، عبدالحلیم نقشبندی صاحب، وہ امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور وہ بھی استاد جی کے جو والد گرامی تھے، جگر گوشہ ہے حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر ابو البدر محمد شمس الزمان قادری صاحب کے وہ شاگرد ہیں۔ پچھلی دفعہ جب ملاقات ہوئی تو بتانے لگے کہ وہ میرے استاد ہیں، وہ علامہ بدر الزمان صاحب کے والد صاحب تھے، ان سے جو ہے نا عبدالحلیم نقشبندی صاحب کچھ استفادہ حاصل کرتے رہے۔ یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ استاد جی کے وہ پرانے جو ہے نا پہچان والے بھی ہیں، تعلق والے بھی ہیں۔ تو اب میں مدرسہ عشق مدینہ کے آخری طالب علم ان سے ملتمس ہوں محمد طیب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ صاحب صدر، معزز استاذہ اکرام، معزز مہمان اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد طیب ہے، میں اس مدرسے میں طالب علم رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے حفظ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میری تمام محنت اور کامیابی کی وجہ صرف اور صرف میرے استاد ہیں۔ میں نے اس عرصے میں بہت سی مشکلات کاٹ کر حفظ القرآن مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے مدرسہ عشق مدینہ کے تنظیمی المدارس کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ سب اور سب میرے والدین اور استاذہ کرام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے والدین اور استاذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جو موضوع میرے زبان اور ذہن کو روشن تر کرنے لگا ہے وہ موضوع ہے اہمیت قرآن۔ ساتھیوں، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کون سی مشکل، کون سی الجھنیں جس کا حل اس میں موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغام ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے، مگر افسوس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی اس کتاب کے بارے میں ہم نے کبھی یہ تجسس نہیں کیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ساری زندگی ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے گزر جاتی ہے، اس کو بغیر سمجھے اور بغیر پڑھے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں، آئیے قرآن کی طرف لوٹ چلیں۔ یہ سچی، پختہ اور مضبوط کتاب ہے، ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ساتھیوں، امت کے اہل علم میں شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمور رہا ہے۔ اس کے لیے برکت، افادیت سے کسی اور مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ راست قرآن خود کھول رہا ہے، یہ راست قرآن خود کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ ساتھیوں،
اگر ہم نے دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآن کی تعلیمات حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، نہیں تو بقول علامہ اقبال وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔